بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ آج کی ویڈیو ریلیٹڈ ہے شب معراج کے واقعے سے۔ شب معراج کا واقعہ کب کیسے پیش آیا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی کیا ایکسپلینیشن ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے تعارف کے طور پر ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی اہمیت بتا دی جاتی ہے، لیکن ہمیں القدس کی اہمیت کا اتنا نہیں پتہ۔ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے ان کو تو بالکل بھی نہیں پتہ، تو پلیز لازمی ان کو یہ بات بتایا کریں، واقعہ معراج ان کو بتایا کریں۔ اگر ہم واقعہ معراج اپنے بچوں کو، نئی نسل کو بتائیں گے تو ان کی بھی جو محبت ہوگی القدس سے تو وہ پیدا ہو جائے گی۔ تو 27 رجب کا واقعہ، معراج کا واقعہ، اس کی ابتدا اور انتہا دونوں میں جو ہے القدس شامل ہے۔ تو اس ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ شب معراج کا واقعہ کب اور کیسے پیش آیا، اس کی ساری تاریخ بتاؤں گی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ شہرت پائی، جس نے روایات میں ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کو پیش آیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی جس وقت یہ 27 رجب کو واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل 28 مؤثر راویوں کے ذریعے جو پہنچی ہے، اس میں سے 7 راوی ایسے ہیں جو معراج کے زمانے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، یعنی کہ انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معراج کیا۔ اور 21 راوی وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ واقعہ سنایا اور انہوں نے ان سے سنا اور ہمارے لیے اسے محفوظ کر دیا۔ اس واقعے کی پوری تفصیل سن کر فیل ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت، معنی خیز اور دلکش کوئی واقعہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کیا ضرورت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلانے کی، امت کے لیے اس میں کیا پیغام ہے، امت کو کس طرح فالو کرنا چاہیے اور کس طرح منانا چاہیے، سنتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر جب فائز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے، تو ایک رات آپ حرم پاک میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر آپ کو نیند سے بیدار کیا اور آپ کو نیم بیدار حالت میں اٹھا کر زمزم کے پاس لے گئے اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھو دیا، اور پھر آپ کے سینہ مبارک کو علم، بردباری، یقین اور دانائی سے بھر دیا گیا۔ شب معراج کے تعارف میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شب معراج کا دوسرا نام الاسریٰ والمعراج بھی ہے۔ اس کو مسلمان ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ ایک رات ہوتی ہے جس میں منایا جاتا ہے۔ یہ وہی رات ہے جس کا انٹروڈکشن آپ کو کروا دیا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے کر جایا گیا۔ یہ سفر جو سٹارٹ ہوا تھا، یہ مکہ معظمہ سے سٹارٹ ہوا تھا۔ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ شب معراج کا ذکر کیا ہے۔ 15واں سپارہ کا سٹارٹ سورۃ الاسریٰ، اور اس سورت کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس کی پہلی آیت سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی یعنی کہ بیت المقدس، جس کے ارد گرد کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنا دیا ہے، کی سیر کروائی۔ بے شک وہ سننے والا، بصارت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کروانے کے لیے جس سواری پر سیر کروائی کی اس کو براق کہتے ہیں۔ براق ایک اسم ہے۔ براق کا مطلب ہے چمکیلا، نہایت روشن، تیز رفتار گھوڑا۔ یہ گھوڑے کی طرح نہیں تھا، لیکن اس کو گھوڑے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ وہی سواری ہے جو باقی پیغمبروں کے استعمال میں بھی آتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ چمکنے لگا، تو حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ دھیان سے، آج سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑی شخصیت تم پر سوار نہیں ہوئی۔ جب آپ اس پر سوار ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ چل دیے۔ سب سے پہلے آپ نے مدینہ میں پڑاؤ کیا، آپ کی پہلی منزل مدینہ تھی۔ یہ وہ جگہ ہے، حضرت جبرائیل نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر آپ نے یہاں پر نماز پڑھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری منزل طور سینا کی تھی۔ یہ ایک پہاڑ ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اس کے بعد آپ کا سفر کا سلسلہ جاری رہا اور آپ کی تیسری منزل بیت اللحم تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ کو اس جگہ کی زیارت کروائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی منزل بیت المقدس تھی۔ یہاں پر براق کا سفر ختم ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین کا سفر ختم ہوا۔ آپ کے سفر کی ابتدا مکہ مکرمہ اور زمین میں انتہا بیت المقدس، اور پھر یہاں سے آپ نے آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے تو ایک آواز آئی کہ ادھر آؤ، لیکن آپ نے توجہ نہ کی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کو یہودیت کی طرف بلا رہا تھا، اگر آپ اس کو سن لیتے تو یہودیت کی طرف مائل ہوتے۔ تھوڑا مزید سفر کرنے کے بعد آپ کو پھر آواز آئی کہ ادھر آؤ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر توجہ نہ کی۔ جس وقت یہ سفر کرنے کے بعد اور آپ نے توجہ نہ کی، تھوڑا سا آگے چلے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص آپ کو عیسائیت کی طرف بلا رہا تھا، یہ عیسائیت کا ایک داعی تھا، یعنی عیسائیت کی دعوت دینے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے آگے چل پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے دوران ایک خوبصورت اور سجی سنوری عورت نظر آئی جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن آپ نے اس کو بھی نظر انداز کر دیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نظر انداز کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ دنیا ہے جو آپ کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی ہے۔ دنیا آپ کو بہت دلکش بن کر اپنی طرف راغب کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوڑھی عورت نظر آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا کی عمر ہے، یعنی کہ دنیا میں زندگی بہت چھوٹی ہے، ایک دم جوانی اور اس کے بعد آپ کا بڑھاپا، اور وہ وقت گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو وہ جو بوڑھی عورت ہے وہ اسی جوانی عورت کی کاپی ہے، تو وہ آپ کو نظر آئی جس کو آپ نے نظر انداز کر دیا اور سفر جاری رکھا۔ تو شب معراج کے پارٹ 1 کا انٹروڈکشن آپ کو میں نے دے دیا۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کی سیر کروائی گئی، آپ کو کیا دکھایا گیا، تحفے کے طور پر کیا دیا گیا، امت کے لیے کیا انعام دیا گیا، اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کو سیکنڈ پارٹ بھی مل سکے اور ہم جان سکیں کہ شب معراج ہم کو کیسے منانی چاہیے۔ اللہ حافظ۔